ہزاروں آیتیں نازل فرمائی پیغمبر اعظم کے بارے میں، حضور سید عالم کے بارے میں۔ اب نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وحی الہی کی بنیاد پہ، آپ کہہ سکتے ہیں چلو بھائی ہم قرآن کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ وحی الہی، مگر حدیث سنیے اس کے بارے میں کیا اللہ نے فرمایا۔ خود اللہ نے حدیث کی حجیت کو باضابطہ قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد الرسول اللہ اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ پتہ چلا ایک وہ قرآن ہے جو لفظوں کی شکل میں نازل ہوا ہے، اور ایک وہ قرآن جو معانی قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، الفاظ رسول پاک کے ہیں لیکن معانی بھی قلب مصطفیٰ پہ اللہ کی طرف سے نازل ہیں۔ اس کو تلاوت کی جانے والی وحی کہتے ہیں، اس کو تلاوت نہ کی جانے والی وحی کہتے ہیں، مگر حدیث بھی وحی الہی کی ایک قسم ہے جو قلب مصطفیٰ میں نازل ہوئی ہے۔ تو نہ سرکار کا فرمان الہی سے الگ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی لاکھ احادیث میں ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو قرآن پاک سے متصادم ہو۔ یعنی انسان کا کلام آج آپ کچھ بول رہے ہیں کل کچھ بول رہے ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ قرآن پاک جو وہ قانون بیان کرتا ہے مجملاً، جو بنیادیں فراہم کرتا ہے، حدیث پاک اس کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، قرآن نے کہا رکوع کیسے کرو، سجدہ کیسے کرو، رکوع میں کیا پڑھو، سجدے میں کیا پڑھو، یہ رسول کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا روزہ رکھو، تفصیل قرآن نہیں دی، رسول دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا حج کرو، تفصیل نہیں ہے، رسول دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا زکوٰۃ تو 2.5% کی کوئی قید قرآن میں نہیں ہے، رسول دے رہے ہیں۔ قرآن نے کہا شہادت پڑھو، قرآن میں کلمہ شہادت موجود نہیں، رسول عطا فرما رہے ہیں۔ اور پتہ چلا کہ نبی قرآن پاک کی تشریح و تعبیر ہیں۔ قرآن پاک کو یہی وجہ ہے کہ سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن کے ذریعے سے قرآن کی ہو، اس کے بعد رسول پاک کی احادیث کے ذریعے سے ہو۔ تو اس طرح سے رسول پاک کی زندگی قرآن سے الگ نہیں کیا، قرآن پاک ہی رسول پاک کے قانون کا ماخذ اول ہے جس کی تشریح وہ کرتے ہیں اور جس کو وضاحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب قرآن پاک کا یہ عالم ہے کہ عصر جدید کے جتنے تقاضے ہیں، مثلا آج کا دور علمی ترقی کا دور ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ غوغا جو ہے وہ علم کا ہے، اور علم میں بھی سائنس کا۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ انسان ڈوبا ہوا ہے، ہر انسان اسی انداز سے سوچتا ہے، اسی انداز سے بولتا ہے۔ قرآن عظیم نے 86 مقام پر علم کے بارے میں کہا ہے، لفظ علم کو استعمال کیا ہے 86 مقام پر، اور علم پر زور دیا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت جو نکلی اتری ہے اقرا پڑھیے۔ جس اللہ نے قوم مسلم کے پہلے کلام کو اقرا کے ذریعے شروع کیا، وہی قوم آج پڑھی لکھی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے دنیا کو علم کی طرف بلایا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے بائبل پڑھیے اور بھی بہت سے مذاہب کے نوشتے پڑھیے، اپنی اپنی قوم کو بلایا ہے، یا بنی اسرائیل اور چلڈرن آف اسرائیل اور چلڈرن آف اسرائیل۔ قرآن پاک نے بھی چلڈرن آف عرب کہیں نہیں کہا ہے۔ قرآن پاک جب بھی بلائی یا ایھا الناس، اے لوگو، اے آدمیو، تمام انسانوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا ہے۔ عرب کی سرزمین جب رسول پاک پیدا ہوئے تو اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پورا جزیرۃ العرب، عربین پینیزولا، دو طاقتوں کا مرکز تھا، دو سپر پاور کا۔ شام اور فلسطین کا علاقہ یہ روم کے قبضے میں تھا، عراق وغیرہ کا علاقہ یہ ایران کا۔ یہ دو سپر پاور تھیں جو صدیوں سے ٹکرا رہی تھی، اور خون کا میدان جو بنتا تھا جنگ کا، عرب کا علاقہ بنتا تھا۔ پیغمبر کے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ متحد ہو کے ہم عرب ہیں، رومیوں کو اور ایرانیوں کو مار بھگائیں، یہی کرتے نا وہ۔ اس سے بڑا جذبہ اور کیا ہوتا کہ ہماری زمین پر یہ باہر والے قابض ہوئے، نکالو انہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کسی بھی تفریق انسانی کو دعوت نہیں دی، طبقاتی زمین اور جغرافیائی فروق کو دعوت نہیں دی، بلکہ اللہ کے رسول نے صرف انسان کو بلایا، اور قوم کی طرف نہیں، ملک کی طرف نہیں، بلکہ کتاب کی طرف بلایا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ صہیب روم سے، سلمان فارس سے، بلال حبشہ سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے۔ ابو جہل گھر میں تھا، ابو لہب تھا، کتاب سے باہر کر دیا گیا۔ پتا چلا کہ اسلام کی بنیاد ہی قانون پر ہے، اسلام کی بنیاد ہی علم پر ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، جب سرکار پیدا ہوئے تو مکے میں صرف 17 افراد ہی لکھنا جانتے تھے، 17 افراد لکھنا جانتے تھے۔ یہ وجہ قرآن پاک میں ہے کہ جو تمہیں لکھنا جانتا ہے وہ کسی کی وصیت کو یا معاہدے کو ضرور لکھ دیا کرے، فرض نہ کر دیا گیا، اس لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جب رسول پاک نے پردہ فرمایا تو 1,24,000 صحابہ کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا تھا۔ کیوں؟
قرآن عظیم نے کہا تھا نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم قرآن یاد کی تھی. قلم نے جو انقلاب برپا کیا ہے آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں. قرآن کے ماننے والوں نے قلم چھوڑ دیا. جب تک قلم ان کے ہاتھ میں تھا یورپ کا سارا ذخیرہ بغداد میں ترجمہ ہو کر کے راضی اور غزالی پیدا کر رہا تھا، اور جب قلم ٹوٹ گیا یا چھوٹ گیا تو جاہل بن گئے، ان پڑھ بن گئے. قلم رسول نے دیا تھا، قلم قرآن نے دیا تھا. یہ قلم کی طاقت ہے کہ ایک جملہ لکھتا ہے ایک شخص، عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے، اور دنیا کے 2/4 حصے پہ یہ جملہ چھا جاتا ہے. یہ قلم کی طاقت تھی. یہ زبان کا جو وہ تھا، یہ قلم کی طاقت تھی کہ داس کیپٹل لکھتا ہے کوئی شخص اور پوری دنیا پہ 70 سال تک اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے رہے. آپ نے قلم چھوڑ دیا. قرآن پاک نے قلم عطا فرمایا تھا، آپ کو صاحب لوح و قلم بنایا تھا. لوح بھی تو، کتاب بھی تو، لیکن عالم یہ ہے کہ نہ آپ لوح کے حامل رہ گئے نہ کتاب کے رہ گئے. تو یہ دنیا علم کی دنیا ہے نا، نالج کی دنیا ہے، اور قرآن پاک نے اس پہ بے پناہ زور دیا ہے. پھر کس طرح کے علم پر زور دیا ہے؟ کیا صرف اس پہ زور دیا کہ نماز پڑھتے رہو؟ بلا شبہ نماز پڑھنا بہت اہم بات ہے. آپ کی شناخت اور پہچان ہے، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے. ہوں گے تو لیکن سمجھے نہیں جائیں گے. مگر قرآن عظیم نے دنیا کے سارے علوم کا احاطہ کیا ہے. قرآن عظیم میں سمندروں کا تذکرہ ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انہیں زمین خشکیوں پر اور سمندروں پر غلبہ عطا فرمایا، اور ہم نے انہیں غالب فرمایا کہ اس پہ چلیں اور سفر کریں. پیغمبر صحرا دا پروفٹ آف ڈیزرٹ سمندروں کے بارے میں اتنی آیتیں پیش کر رہے ہیں. ایک امیر البحر ایڈمرل ہے جو 14 سال سے اٹلانٹک میں جہاز چلا رہا ہے، سمندروں کو پار کر رہا ہے. اسے ایک تجربہ ہوا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ٹاور لائٹ بجھ گئی، ستارے بھی نہیں تھے، سمتوں کا تعین نہیں تھا، اندھیرا چھا گیا، تیز ہوائیں چلی، موجوں پہ موجیں اٹھ رہی تھی، تیو بہ کر موجیں جہاز کو ڈبو دینا چاہتی تھی. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس میں بہت پریشان تھا کہ اب تو ڈوبے. کہ اچانک بچپنے میں یا اسٹوڈنٹ لائف میں قرآن پاک کی ایک آیت کسی مسلمان سے سنی تھی. وہ یہ تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کفار اس طرح مبتلا ہوں گے کہ سمندر مواج ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، ستارے بھی نہیں ہوں گے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہے ہوں گے، تو بہ کر موجیں اٹھ رہی ہوں گی، موجوں پہ موجیں اٹھ رہی ہوں گی. اس نے پڑھا، اس وقت دماغ میں آ گئی اچانک، جب اللہ ہدایت دینا چاہتا تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اور کہا کہ پیغمبر نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، پیغمبر اسلام نے، اور میں 14 سال سے باضابطہ جہاز رانی کر رہا ہوں، میں نے بھی جب تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا ایسی تصویر میں بھی نہیں کھینچ سکتا تھا. یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس نے دعا کی، اپنی تاریخ میں لکھا، اس نے دعا کی کہ اے محمد کے خدا، یہ تیرا کلام ہے، میں محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے پار نکال دے، میں اسلام قبول کر لوں گا. ہوائیں ساکت ہو گئیں، موجیں ٹھہر گئیں، ستارے روشن ہو گئے، سم کا تعین ہو گیا. ساحل پہ اترا تو سب سے پہلے بے ساختہ اندیکھے خدا کا سجدہ کیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ کیفیت کیوں ہے؟ سمندروں پہ اتنا زور کیوں دیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اعظم کو معلوم تھا کہ کل معیشت کی بنیاد سمندروں پر ہوگی. آج دنیا میں وہی ممالک کامیاب ہیں جو ساحل سمندر پر ہیں. آپ کو قدرت نے بہت سے ساحل دیے ہیں، کلکتہ ہو یا بامبے ہو، مدراس یا دوسرے ساحل ہو. آپ دنیا کے عظیم ترین قوم تھے، بن سکتے ہیں، بشرطے کے بغیر کسی بیرونی دباؤ کے اپنے وسائل کو صحیح استعمال کریں. سمندر زندگی کا بہت بڑا سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور جن کے پاس سمندر نہیں ہے وہ بے بس ہے. نیپال بے بس ہے، مجبور ہے کہ ہندوستان کے ہر معاملے میں اطاعت کرے، اس کے پاس سمندر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ افغانستان بے بس ہے، اس کے پاس سمندر نہیں ہے. پاکستان کے پاس ہے مگر رشتہ کاٹ دیا جائے گا تو وسائل اس طرح منتقل نہیں ہو پائیں گے. سمندر جہاں نہیں ہے وہ پسماندہ لوگ ہیں. سمندر زندگی کی آشائشیں فراہم کرتا. قرآن پاک میں سمندروں کا تذکرہ مرارا اور تکرار ہے. ہم نے تمہیں کشتیوں پہ غلبہ عطا فرمایا تاکہ تم روزی حاصل کر سکو. اس زمانے میں پیغمبر صحرا کے زمانے میں کیٹلز اور بکریوں اور اونٹوں کے ذریعے روزی حاصل کی جاتی تھی، سمندروں کے ذریعے سے.
گویا قرآن پاک نے حکم دیا سمندروں کا علم حاصل کرو، سمندروں کے اندر پوشیدہ خزانوں کو دریافت کرو، سمندروں پہ غلبہ حاصل کرو۔ جس زمانے مسلمان سمندروں پہ غلبہ حاصل کر رہا تھا، کم و بیش 1491 تک دنیا کے ہر سمندر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ 1492 میں یا 91 میں امریکہ دریافت ہوتا ہے، اور مسلمانوں ہی کا ایک شاگرد کولمبس جو اسپینش مسلمانوں کے ماحول میں سمندر کے سے آگاہ ہوا تھا، وہ دریافت کرتا ہے، اور اس کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے اور نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان اسپین میں شکست کھاتا ہے، اس کی سیاسی شکست اسے علمی شکست لے جاتی ہے، اسپین مرکز نہیں رہ جاتا، اور دھیرے دھیرے مسلمان پسماندہ یہاں تک چلا ہے کہ آج ہمارے پاس کسی سمندر پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، ورنہ کل یہ سمندر ہمارے قدموں کے نیچے تھی، یہ موجیں ہمارا احترام کرتی تھی۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کی دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے خدا کے باب میں بھٹک جاتا ہے۔ ہر قوم خدا کو تلاش کر رہی ہے، سب خدا کے تلاش کرنے میں مخلص ہیں، اس لیے کہ جب ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا تھا تو ہم سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے بلا کہا تھا۔ تو خدا کا وجود اور اس کا احساس ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اب آدمی خدا کی تلاش میں نکلا تو مظاہر فطرت نیچر کے سامنے جھک گیا، نبی کی ہدایت ملی تو صحیح راستہ پا گیا۔ تو آج جو لوگ پوچھ رہے ہیں غیر اللہ کو، اس کی وجہ سے بھی خدا کی تلاش میں نکلے تھے، بھٹک گئے۔ یہ اسلام کی ذمہ داری ہے کہ انہیں صحیح خدا کا پتہ بتایا جائے، ورنہ جو چیز عقل انسانی کے اندر آ جائے وہ عقل سے چھوٹی ہوتی ہے، اور جو عقل کے اندر نہ آئے انسان اس کے سامنے جھکتا ہے۔ چاند اور سورج کو خدا ماننے والی قومیں، پورا ایران، پورا روم، پورا مصر چاند اور سورج کو پوچھتا تھا، لیکن آج جب چاند پہ کمندر ڈال گئے، سورج کے شوق گرفتار کیے، وہاں انسان کے قدم پہنچ چکے ہیں، تو کیا آج اسے کوئی معبود مانے گا؟ عقل سے چھوٹا ہو گیا چاند، جب عقل سے بڑا تھا پوجا گیا، جب عقل سے چھوٹا ہو گیا ہے تو کوئی اس کی پرستش نہیں کر سکتا۔ ایسی جتنے مظاہر آپ کو دیکھیں، جب تک وہ عقل میں نہیں آئی ہیں معبود بنی ہوئی ہیں، جہاں عقل میں آ گئی چھوٹی ہو گئی۔ خدا اسی لیے عقل سے بلند ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے معبود ہے، عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، عقل محدود ہے، خدا لامحدود ہے، اس لیے وہ ہمیشہ پوجا جائے گا، اس کا سجدہ ہمیشہ ہوگا۔ کوئی بھی عقل توحید کے نظریے کو چیلنج نہیں کر سکتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یورپ کے مفکر نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے تصور الہ کو غیر مرئی اور غیر مجسم نہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ یہ بڑا علمی جملہ میں سمجھا دوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر آدم نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے، نہ وہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ وہ مجسم یعنی باڈی کی شکل میں۔ مجسم ہوگا تصویر بنے گی، پیروں کے نیچے ڈالی جائے گی، بنائی جائے گی، توڑ دی جائے گی۔ دیکھا جا سکے گا تو محدود ہوگا، اس لیے نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ مجسم ہے، جسم کی شکل میں ہے، اس لیے کبھی ذلیل یہ تصور اعلان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تصور اتنا بلند پیش کیا، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہوا دیکھی نہیں آتی، محسوس کی جاتی ہے۔ انشراح قلب دیکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ اللہ کے جلوے فیل کیے جا سکتے ہیں، دیکھے نہیں جا سکتے، اس لیے اللہ کا تصور کبھی کمتر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بلند تر ہوتا رہے گا۔ یہ اس دور کے پیغمبر کی بات 1400 سال پہلے نازل ہوئے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور کا چیلنج، جو علمی چیلنج ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن عظیم نے آج سے 1400 سال، مثالیں ہوتی تو بہت سی مثالیں، مستقل ٹاپک ہے، 1400 سال پہلے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم آسمان کی بلندیوں پہ تدریجاً ایک کے بعد دیگر آگے بڑھتے جاؤ گے۔ بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں؟ قرآن عظیم نے فرمایا کہ ہم نے ان سیاروں کو ایک خاص محور میں تیرنے کے لیے بنا دیا ہے۔ آج گریویٹی کا وہ محور ہر انسان کی نگاہوں کے سامنے۔ قرآن عظیم نے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ کا تصور پیش کیا، ہم نے توازن رکھا ہے ساری کائنات میں، اور آج وہی توازن اور بیلنس ہے جو گریویٹی کے لیے کائنات کی حیات کا سبب ہے اور سیاروں کے وجود کا سبب ہے۔ قرآن عظیم نے سائنس کے راستے میں روشنی پھیلائی ہے، آگے بڑھایا ہے، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ کوپرنیکس ہو یا گلیلیو ہو یا اس طرح کے کئی ہزار سائنسداں ہوں، چرچ نے انہیں پھانسی دے دی، سولی بھی لٹکایا تھا۔ جب باضابطہ طور پہ ڈارک ایج کا چرچ، جب صرف چرچ کی حکمرانی تھی دونوں، لیکن وہی فتویٰ جب اسلام میں آیا تو مسلمانوں نے سینے سے لگایا۔